ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ اندھا اللہ تعالیٰ کے نور ہی سے روشنی پاتا ہے، گمراہ اس کی ہدایت ہی سے ہدایت کے راستے پر گامزن ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے۔ نور سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور یا پھر نور سے مراد ہے منور کرنے والا، روشن کرنے والا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسماء حسنہ کی تشریح کرتے ہوئے النور کے بارے میں یہ فرمایا، نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو، خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو۔ کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، جو چیز موجود نہیں ہوگی اس کا ظاہر ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اپنے موجود ہونے میں کسی سبب کا، کسی علت کا اور کسی فاعل کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ ہر طرح کی احتیاط سے پاک ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس آیت کریمہ میں نور کا معنی ہے وجود دینے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس کہتے ہیں نور سے مراد ہے ہدایت دینے والا، یعنی آسمان اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا وہی ہے، اور اسی کے نور ہدایت سے حق کی طرف ہدایت ملتی ہے، اور گمراہی کی حیرانی سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو آگے مثل بیان کی گئی، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس میں چراغ ہو۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ آگ اسے نہ چھوئے۔ نور علی نور، یہ نور ہی نور ہے۔ یہ جو مثل بیان کی گئی، اس کو سمجھنے کے لیے پرانے زمانے کا جو چراغ کا سسٹم تھا اس کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو۔ پہلے کے زمانے میں جب مکان بنائے جاتے تھے تو دیوار کے بیچ میں ایک طاق رکھا جاتا تھا۔ اب آج کل تو وہ طاقوں کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا قریب قریب، تو پہلے چراغ رکھنے کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے دیواروں کے بیچ میں ایک طاق بنایا جاتا تھا۔ تو فرمایا اس نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہو، ایک طاق ہو دیوار میں اور اس طاق کے اندر چراغ ہو، اور وہ چراغ طاق میں نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو چراغ ہوتا تھا
اسے فانوس میں رکھا جاتا تھا. جیسے لالٹین کی جو بتی رہتی تھی وہ شیشے کے اندر رہتی تھی. آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں جو لائٹ رہتی ہے وہ شیشے کے اندر پیک رہتی ہے. تو یہاں پہ یہ مثل بیان کی گئی. مثل کا معنی یہ ہے کہ یعنی اس کے نور کی عجیب و غریب صفت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک چراغ دان ہے, وہی تاک, اور اس تاک کے اندر ایک فانوس ہے, اور اس فانوس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے, اور وہ ستارہ ہے گویا کہ جو موتی کی طرح چمک رہا ہے, جو روشن کیا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرات دیکھیں, اگر چراغ روشن کر دیا جائے اور اسے فانوس میں نہ رکھا جائے تو ایک تو ہر وقت ہوا کے جھونکے سے بجھ جانے کا خطرہ رہتا ہے. جب آپ بتی کو اس شیشے میں نہیں رکھیں گے, فانوس میں نہیں رکھیں گے, تو چراغ کبھی بھی ہوا کے جھونکے سے بجھ سکتا ہے اور اس کی لو مدھم ہو سکتی ہے. اور اگر چراغ کو شیشے کے فانوس میں رکھ دیا جائے تو بجھنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے, اور چونکہ وہ شیشہ بڑا چمکدار رہتا ہے تو اندر جو چراغ جلتا ہے اس کی روشنی جو ہے وہ اندر سے پھوٹتی ہے اور بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے اس کی روشنی. ایک بات. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو چراغ فانوس کے اندر رکھا ہوا ہے, اگر اس فانوس کو اٹھا کر کے آپ میدان میں لے جا کر کے رکھ دیں تو اجالا زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب میدان میں وہ فانوس آپ رکھیں گے تو اس کی روشنی پھیل جائے گی چاروں طرف, زیادہ اجالا نہیں دے گا. لیکن اسی چراغ کو جو فانوس میں رکھا ہوا ہے آپ اٹھا کر کے اگر تاک کے اندر رکھ دیں, چراغ دان میں رکھ دیں, تو اس کا جو اجالا ہے وہ سمٹ جائے گا, اکٹھا ہو جائے گا اور زیادہ روشنی دیتا ہوا نظر آئے گا. تو کتنی پیاری مثل بیان فرمائی گئی یہاں پر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چراغ میدان میں نہیں رکھا ہوا ہے کہ وہ کم روشنی ہو جائے, بلکہ تاک میں رکھا ہوا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ چراغ بجھ جائے یا اس کی روشنی کم ہو جائے, ہوا کے جھونکے سے متاثر ہو جائے, بلکہ وہ چراغ تاک کے اندر کھلا ہوا نہیں رکھا ہے بلکہ فانوس کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے. تو ایک وہ فانوس ہے وہ. اچھا, ایک چیز اور بھی اس کی چمک کا سبب ہے. فرمایا کہ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ, وہ جو ہے وہ برکت والے زیتون کے درخت سے روشن کیا گیا ہے. پہلے کے زمانے میں جو چراغ جلائے جاتے تھے الگ الگ تیلوں سے جلائے جاتے تھے, ان تیلوں میں سے زیتون کے تیل کی روشنی بڑی تیز ہوتی تھی اور بڑی صاف ہوتی تھی اور اس کے اندر دھواں نہیں ہوا کرتا تھا. تو جس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا اس کی چمک دمک کا مقابلہ دوسرے چراغ نہیں کر پاتے تھے. پھر زیتون کے درخت سے جو نکالا گیا ہے تیل وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے, وہ کئی طرح کا تیل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ, وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. کتنی پیاری بات بیان فرمائی گئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیتون کا وہ درخت جو کسی پہاڑ کی چوٹی یا کھلے میدان میں اگا ہوا ہو, آفتاب طلوع ہونے کے اندر اس کی عنابی کرنیں اور اسے زندگی بخشنے والے اثرات اس کے اندر سرایت کرتے ہوں, اور جب سورج ڈوب رہا ہو تب بھی جو ہے وہ ہوا ہر طرف سے اس کو لگتی ہو, اس قسم کا جو زیتون کا درخت ہوتا ہے اس سے جو تیل نکلتا ہے بڑا نفیس ہوتا ہے, بڑا عمدہ ہوا کرتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جو تیل اس میں جل رہا ہے وہ سرسوں یا کسی اور چیز کا معمولی تیل نہیں ہے بلکہ زیتون کے ایک خاص درخت کا تیل ہے. اب آپ اس مثال کا اندازہ لگائیے کہ ایسے چراغ کی روشنی کا عالم کیا ہوگا, اس کی چمک دمک دوسرے چراغوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہوگی, اور اس کی صفائی اور اس کی لطافت دل کو کتنی مائل کرنے والی ہوگی. ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد میں اب اس مثال کا مطلب سمجھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. وہ نور جو ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہے جو تاک میں رکھا ہے, اور وہ چراغ فانوس میں ہے, اس میں تیل ڈالا گیا ہے, عام تیل نہیں زیتون کا تیل ڈالا گیا ہے, اور زیتون کا معمولی درخت نہیں بلکہ وہ ایسا عظیم زیتون کا درخت جو خوب شاندار طریقے سے جس کا تیل نکالا گیا ہو وہ تیل اس کے اندر ڈالا گیا ہو. اب اس کی روشنی کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو یہ ایک مثال بیان کی گئی. اب یہاں پر مراد کیا ہے اس سلسلے میں
علماء کرام نے کئی اقوال بیان کیے، کئی چیزیں بیان کی. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے کے اندر بڑا لطف آئے اور ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کعب احبار سے کہا مجھے اس آیت کا مطلب سمجھائیے، مجھے اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھائیے. تو حضرت کعب نے کہا کہ یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمائی ہے. مشکات سے مراد ہے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. زجاجہ سے مراد ہے قلب انور. مشکات وہی طاق سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا سینہ. زجاجہ یعنی جو فانوس ہے، فانوس سے مراد ہے قلب انور. اور مصباح سے مراد ہے نبوت، چراغ سے مراد ہے نبوت. تو اب مطلب کیا ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اور حضور کی شان لوگوں کے سامنے خود بخود ظاہر ہو رہی ہے، اگرچہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے. کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ کہ طاق اور طاق کے اندر فانوس میں چراغ، اور وہ چراغ روشن طور پر جب جلتا ہے تو اس کے اجالے کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دیکھو وہ اجالا ہے، اس کو دیکھو، اس کی روشنی کو دیکھو. بغیر کسی توجہ ہی کے لوگوں کی نظریں اس چراغ کی طرف اڑ جاتی ہیں اور اجالے کی طرف اڑ جاتی ہیں. اسی طرح سینہ مصطفیٰ کے اندر قلب انور، اور قلب انور کے اندر نبوت کا جو چراغ جل رہا ہے وہ اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے، کوئی اگر نہ بھی بتائے تب بھی میرے آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ نبوت کا چراغ خود دیکھنے والوں کو بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ نبوت کا چراغ جل رہا ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہے. یہاں پر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بہت سارے واقعات بیان فرمائے، بہت ساری مثالیں بیان فرمائی، جن میں سے ایک بڑی پیاری مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کم عمری میں تھے، کم سن تھے. تمام علاقے میں سخت قحط پڑ گیا. ابو طالب بارش کی دعا کرنے کے لیے حرم میں آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ کیا، دعا مانگی. اس وقت آسمان میں بادل کا نام و نشان تک نہ تھا. دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بادل ادھر ادھر سے جھوم کر کے آئے، خوب موسلادھار بارش ہوئی، یہاں تک کہ وادیاں بہنے لگیں. اور اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا کہ وہ سفید من موہنی رنگت والا جس کے روئے تاباں کے صدقے میں بادل کی التجا کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا آسرا، بیوہ عورتوں کی ناموز کی حفاظت کرنے والا. تو کہتے ہیں کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہے کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا میرے آقا علیہ السلام نے، ابھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی بچپن کے عالم میں ہے. لیکن اس وقت میں ابو طالب نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایسی منمونی رنگت والے اور سفید چہرے والے کہ روئے تاباں کے صدقے میں بادل بھی جو ہے وہ امڑ کر کے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا رخ زیبا عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر جو مثال بیان کی گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں قلب انور کے اندر رکھی ہوئی نبوت کے چراغ کی کہ وہ ایسا روشن چراغ ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہی چمک رہے ہیں، بغیر بتائے ہوئے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیسا مقام و رتبہ ہے. اور پھر فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ. یہ لا شرقیت ولا غربیہ کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. یہاں پر اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نبوت مصطفیٰ کا فیضان عام ہے، مشرق و مغرب کے ساتھ میں خاص نہیں ہے کہ مشرق والوں کے لیے صرف در رحمت کھلا ہو یا صرف مغرب والوں کے لیے کھلا ہو. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی یہ ایسے روشن چراغ ہیں جو ساری کائنات کو جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں. اور عالم کیا ہے؟ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسس النار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے. یعنی اتنا اجالا ہے، اتنا اجالا ہے کہ لگتا ہے کہ اس چراغ سے ساری کائنات جو ہے وہ ایسے ہی جگمگا اٹھے گی. نور علی نور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور ہی نور ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم انور کا جو ہے وہ سایہ نہیں تھا. سایہ جو ہوتا ہے جسم کثیف کا ہوا کرتا ہے. میرا آقا علیہ السلام کا نور اتنا لطیف تھا، اتنی لطافت تھی کہ اس کا سایہ زمین پہ پڑتا ہی نہیں تھا. یہاں پر اہل محبت نے ایک بات کہی ہے، اجالا پانے کے لیے چراغ کے پاس میں آنا پڑتا ہے. جو بھی چاہتا ہے مجھے اجالے نصیب ہوں تو اس کو چاہیے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے.
بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں مکہ میں، سب کو تو ہدایت میسر نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت کا نور نصیب فرماتا ہے۔ یہ اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے مالا مال فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ نے کتنی مثالیں بیان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ بندے کی قسمت کی بات ہے کہ وہ کیسے مثالوں میں غور کر کے ہدایت کو پاتا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مثالیں بیان کر کے مشکل باتوں کو ذہن کے اندر اتارنا یہ بھی قرآن مقدس کا طریقہ ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں بڑی مشکل ہوا کرتی ہیں، لوگ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے، تو ان کو مثال کے ذریعے جب سمجھایا جاتا ہے تو دماغ کے تہخانے کے اندر آرام سے اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ کے حقائق معارف کو محسوس مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں نہ سمجھائے تو پھر یہ سمجھنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے کرم سے ان مثالوں کے ذریعے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کیسی کیسی مثالیں بیان کی گئی، بت پرستوں کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھ میں آ رہی، اللہ نے کتنی پیاری مثال بیان کی کہ اگر مٹائی رکھی ہو بت کے سامنے، بت خود کھا بھی نہیں سکتا، مکھی آ کر کے بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، تو یہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ کتنا کمزور ہے کہ وہ جو ہے وہ مکھی تک نہیں اڑا سکتا۔ جو مکھی نہ اڑا سکتا ہو اپنے سامنے رکھی ہوئی مٹائی کے اوپر سے، وہ کیا کسی کی مدد کرے گا اور وہ کیا کسی کی دستگیری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری پیاری مثالیں بیان کر کے لوگوں کو ہدایت کی جو ہے وہ دعوت عطا فرمائی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس درخت کی اصل جو ہے وہ جنت کی ہے، چونکہ یہ درخت اس عالم دنیا کا نہیں ہے، اس لیے یہ درخت نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے۔ تو ایسے پیارے درخت زیتون کے درخت سے وہ چراغ روشن کیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے، یہ صرف مثال ہے بیان کرنے کے لیے کہ کیسے نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے۔ آپ حضرات جو قصیدہ نور پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اس قصیدے کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو ایک شعر لکھا ہے نا، جس شعر کے اندر لکھا ہے، پورا وہ شعر ہے جس کے آخر میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری صورت کو آیا سورہ نور کا۔ یہ سورہ نور جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سورہ نور کے اندر جو مثال بیان کی گئی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور کتنا روشن ہے، اور روشن ہونا تو ایک بڑی بات ہے، میرا آقا علیہ السلام کی روشنی کا یہ عالم ہے، جو میرا آقا علیہ السلام سے مس ہو جاتا تھا وہ بھی روشن ہو جاتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں ایک بار پوری مکمل تقریر بھی کی تھی، صحابہ کو میرا آقا علیہ السلام نے عصا کو چھو دیا تو عصا جگمگانے لگ گیا، ایک صحابی کے چہرے پہ ہاتھ مل دیا تو اس کا چہرہ جگمگانے لگ گیا، اسی طرح کئی لوگوں نے نشانی مانگی، میرا آقا علیہ السلام نے ایسا نور عطا فرما دیا، اس نور کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نورانیت ہے جس کو اس مثال کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں شریعت مطہرہ پہ استقامت عطا فرما، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی مولا توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله۔